السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر میری نعمتیں تام کر دی، مکمل کر دی، اور میں تمہارے لیے دین اسلام کو لے کر راضی ہو گیا۔ یعنی دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہو سکتے تھے ان تمام کی تعلیم ہمیں دے دی گئی۔ ہمارے لیے جو دین پسند کیا گیا، جو شریعت پسند کی گئی، اس کا نام دین اسلام ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری زندگی میں آنے والی کوئی بھی عبادت ایسی نہیں چھوڑی ہے جس کا حکم اور جس کا طریقہ ہمیں معلوم نہ ہو۔ ہم پانچوں اوقات کی نماز ادا کرتے ہیں، الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ صلاۃ التسبیح آپ پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ آپ روزے رکھتے ہو، نمازیں ادا کرتے ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہو، حج کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، تو الحمدللہ یہ مکمل دین ہے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اب یہاں سے آگے چلنے کے بعد کچھ باتیں ایسی ہو سکتی ہے جن کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ وہ دین اور اسلام کا حصہ ہی نہیں ہے۔ رجب کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے کی جو 27ویں شب ہوتی ہے جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، اس شب معراج میں اگر واقعتاً کوئی عبادت ہوتی، اس رات میں واقعتاً کچھ مخصوص کھانا بنایا جانا ثواب کا کام ہوتا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کی تعلیم نہ دیتے؟ لیکن احادیث کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لو، علماء کرام کے پاس جا کر بیٹھو اور ان سے پوچھو کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے، کون سی ڈش تیار کرنی ہے، کون سی نماز ادا کرنی ہے، ایک نماز کے اندر کتنی سورتیں پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورت ملانی ہے، کتنی مرتبہ ملانی ہے، ان کی ترتیب آپ جا کر علماء کرام سے پوچھو تو وہ بتلائیں گے کہ آج کی رات ایسی ہے جس میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے، کسی مخصوص قسم کی ڈش بنا کر خود کھانے اور دوسروں کو کھلانے کی کوئی ترغیب نہیں ہے۔ دین تو مکمل ہو چکا ہے، آپ کو اس کے اوپر یقین ہے، تو یہ بھی یقین کرنا ہوگا کہ آج کی رات میں 27ویں شب میں اگر کوئی خاص نماز ہوتی، اس رات کی کوئی خاص اہمیت ہوتی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اس کی تعلیم ضرور دیتے۔ اب بات آگے کرتے ہیں کہ واقعتاً جو 27ویں شب ہے یہ شب معراج ہے بھی یا شب معراج نہیں ہے۔ دیکھیے شب معراج کو جو واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے اٹھا کر عرش اعظم تک بلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ واقعہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو نماز کا عظیم تحفہ دیا، یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ واقعہ بالکل درست ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہاں شک اس بات میں ہے کیا واقعتاً یہ جو معراج کی رات تھی یہ 27ویں شب تھی، رجب کا مہینہ تھا، ربیع الاول کا مہینہ تھا یا اور کوئی مہینہ تھا؟ اس کے بارے میں شک ہے۔ یقینی طور پر بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ 27ویں رجب کو ہی معراج کا واقعہ ہوا تھا۔ لہذا جب 27ویں شب کو لے کر معراج کا واقعہ فکس نہیں ہے تو پھر آپ اپنی عبادتوں کے لیے 27ویں شب کو بھی فکس نہیں کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوال یہ کر سکتے ہو کہ جب معراج کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے، تو پھر اس کی تاریخ کو متعین کیوں نہیں کیا گیا کہ یہ تاریخ جو تھی اس تاریخ کو صحابہ کرام نے یاد کیوں نہیں رکھا؟ تو اس کا بھی جواب بالکل سمپل ہے۔ دیکھیے دین اسلام میں بہت سارے دن اور بہت ساری راتیں ایسی ہے جن میں خاص عبادتیں انجام دی جاتی ہے، جس میں مخصوص قسم کی نمازیں ہوتی ہے، مخصوص قسم کی عبادتیں ہوتی ہے،
اور ان تمام دنوں کا اور ان تمام راتوں کا ریکارڈ رکھا گیا ہے، صحابہ کرام نے ان کی حفاظت کی ہے، امت تک اس کو پھیلایا ہے۔ لیکن اس 27ویں شب کو متعین نہیں کیا، اس کو یاد نہیں رکھا، امت تک پھیلایا نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 27ویں شب کے ساتھ کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اگر مخصوص عبادت ہوتی تو پھر یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تعلیم دیتے، صحابہ کرام اپنے بعد والے لوگوں کو تعلیم دیتے کہ 27ویں شب میں آپ کو فلاں عبادت کرنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، نیکی کا فلاں پہلو اختیار کرنا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یاد رکھیں کہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 5 سال کے بعد واقعہ پیش آیا۔ تو جب واقعہ پیش آیا معراج کا واقعہ، اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مطہرہ 18 سال رہی۔ تو ان 18 سالوں میں معراج کی رات آئی، لیکن ان تمام راتوں میں سے کسی بھی رات میں نہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص عبادت کی فضیلت بیان فرمائی، نہ آپ نے اہتمام فرمایا، نہ صحابہ کرام نے اس کی تعلیم دی، اور نہ ہی صحابہ کرام نے ان کے اوپر عمل کیا، کیونکہ ان تمام راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 27ویں شب کو مخصوص کر لینا یہ شیطانی حرکت ہے، یہ شیطانی خیال ہے۔ دیکھیے، جو شیطان ہوتا ہے وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپناتا ہے، اتنے ہتھ کنڈے اپناتا ہے کہ وہ بھولے بھالے لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ نیکی کا کام ہے، یہ عبادت کا کام ہے۔ اب آپ ہی کہو گے کہ دیکھیے 27ویں شب میں اگر ہم عبادت کر لیتے ہیں تو کیا برا کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کی عبادت ہو گئی، یہ ہمارے اعمال نامے کے اندر اضافہ ہو چکا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقرب بندے بنتے ہیں۔ اگر ہم عبادت نہ کریں تو برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بات اگر آپ کہتے ہو، یہ اعتراض کرتے ہو کہ اس رات میں ہمیں عبادت کرنے سے کیوں روکا جاتا ہے، تو یہاں پر کل 2 جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی خاص اہتمام نہیں فرمایا ہے تو پھر میں اور آپ ہم کس کھیت کی مولی ہے کہ جو کام نبی نے نہیں کیا، جس کی تعلیم نبی نے نہیں دی، تو وہ میں اور آپ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ عبادتوں کے حریص نہیں تھے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم سے اور آپ سے زیادہ دوڑ کر بھاگ کر نیک کاموں کو انجام دینے والے نہیں تھے؟ ہم زیادہ متقی بن گئے؟ ہم زیادہ پرہیزگار بن گئے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ اس اعتراض اور شک کا دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی خیالات ہیں کہ وہ ہمیں نیکیوں کی ڈش ہمارے سامنے سجا کر پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نیک کام کرو، اس رات میں جاگو، اس رات میں فلاں نماز ادا کرو، روزے رکھو۔ روزوں کے اندر بھی ایک روزہ یہ ایڈ کر دیا کہ 1000 روزہ رکھو، ایک روزہ رکھو گے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے متعلق تو ارشاد فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب 1000 راتوں کے عبادت کرنے کے برابر ہے۔ اس کی تعلیم تو نبی نے دی، لیکن ہمیں کہیں بھی ایسی تعلیم نظر نہیں آتی کہ 27 کا روزہ رکھو تو اس روزے کا مطلب ہوتا ہے 1000 روزہ، 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ نبی نے تو تعلیم نہیں دی، پھر کس نے دی تعلیم ہمیں؟ ہم تو نبی کے نام لیوا ہیں، ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو جب صحابہ نے روزے نہیں رکھے، تابعین نے روزے نہیں رکھے، تب تابعین نے 1000 روزہ نہیں رکھا، تو پھر ہم اور آپ رکھنے سے کون سا تیر مار لیں گے؟ اتنی بڑی نیکیاں ہم کما لیں گے؟ نیکیاں نہیں کمائیں گے دوستو، بلکہ ہم شریعت کی خلاف ورزی کریں گے۔ اگر آپ جاگنا چاہتے ہو، اگر آپ رات میں عبادت کرنا چاہتے ہو تو بنا کسی اہتمام کے، بنا کسی خاص فضیلت کو سمجھ کے آج کی رات جاگ لیں، کل کی رات جاگ لیں، پرسوں کی رات میں بھی عبادت کریں، ترسوں کی رات میں بھی اللہ کی عبادت کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کرتے ہو کہ نہیں جی ہمیں تو 27ویں شب میں ہی جاگنا ہے، جاگنے کا اہتمام کرنا ہے، ہماری مسجدوں کو فل لائٹنگ لگا دینی ہے، ہماری مسجدوں کے باہر جھالر والی لائٹنگیں لگتے رہیں گی، اسی طرح ہمارے گھروں میں مخصوص قسم کے کھانے بنیں گی، اس کی خوشبوئیں پھیلیں گی، ہم شربت تقسیم کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے اور اس کی وجہ سے ثواب کمائیں گے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔
غلط فہمی ہے کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، غلط فہمی ہے کہ ہم جنت میں جانے والے کام کر رہے ہیں۔ دوستو یہ سب غلط چیزیں ہیں، یہ سب شیطانی خیالات ہیں، شیطانی وسوسے ہیں جو ہماری زندگی کو راہ راست سے ہٹا کر غلط راستوں پر ڈالنے کی کوششیں کرتی ہیں۔ اس لیے دوستو اس مبارک مہینے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس مبارک مہینے میں حد درجے عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اور برائیوں اور گناہوں سے بچنا اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس چیز کی تعلیم ہمیں نبی نے نہیں دی ہے وہ تعلیم ہم اپنی طرف سے ایڈ کر لیں۔ جن لوگوں نے دین میں ایڈ کر رکھا ہے وہ دین کے جانکار نہیں تھے، شریعت کے جانکار نہیں تھے، ان کی پیروی کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانے والے بن جائے۔ اس سے زیادہ بڑا گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس رات میں آپ خصوصی عبادتوں کو انجام نہ دیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو بالکل عبادت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ 27ویں شب میں پورا مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، پورے محلے والے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، جلوس کیے جاتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ سائیڈ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں، چراغاں ہوتے ہیں، شربت کا دور چلتا ہے، سردیوں کے دنوں میں چائے کا دور چلتا ہے، اور رات بھر گپے شپے مارتے بیٹھتے ہیں، اور اس طرح ہماری عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ تو یہ سب ہمارے دین کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں، ان چیزوں میں آپ بالکل نہ پڑے۔ عبادت کرنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ آج کی رات میں جاگ لیجئے، کل کی رات میں، پرسوں جتنی رات آپ جاگنا چاہتے ہیں جاگ لیجئے، لیکن اس کا اہتمام کرنا، شریعت کی جانب سے لازم سمجھنا، یہ سب چیزیں درست نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہوتی ہے جن کی وجہ سے ہم اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ اسی طرح 27 کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی میٹر نہیں، رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ 27واں روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں ہزارے کا ثواب ملتا ہے جو کہ نبی نے نہیں بتلایا، صحابہ نے نہیں کیا ہے، پھر بھی ہم اپنے دل کی خواہشات کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ 27ویں روزے کی فضیلت بہت زیادہ بڑی ہے، تو یہ بھی نہ سمجھے۔ 27 کو رکھ سکتے ہیں، 29 کو رکھ سکتے ہیں، 28 کو رکھ سکتے ہیں، 25 کو رکھ سکتے ہیں، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مکمل مہینے میں روزے رکھنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، صرف 27ویں کی نہیں۔ اس لیے آپ 27 پر مکمل اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہم 27 کا روزہ رکھیں گے، اس کی رات کو جاگیں گے۔ یہ سب دین میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین ہمارے لیے مکمل کر دیا ہے۔ دین جو قرآن میں ہے، جو سنت میں ہے، جو دین کی معتبر کتابوں میں ہے، وہ تمام باتیں ایسی ہیں جن پر آپ عمل کریں، اور جو لوگ ایسی ہی من گھڑت باتیں لوگوں میں پھیلاتے رہتے ہیں، آپ دیکھ لو گے رات میں اور 27ویں شب کے پہلے یا 27ویں شب کے بعد ایسے ایسے پوسٹرز سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر آپ چکرا جاؤ گے، آپ اپنے آپ پر افسوس کرو گے کہ ہائے اتنی بڑی رات میں نے برباد کر دی، اتنی بڑی رات میں یہ نماز میں نے نہیں پڑھی، وہ نماز مجھ سے مس ہو گئی، یہ روزہ میرا چھوٹ گیا۔ ایسے ایسے پوسٹرز لوگوں نے سوشل میڈیا پر پھیلا رکھے ہیں، تو ایسے سوشل میڈیا اسلام پر آپ عمل نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں انہی تعلیمات کے آگے اپنے سروں کو جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی تمام برائیوں سے، تمام خرافات سے، تمام بدعتوں سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔